ناظرین کرام، امتوں میں عموماً 3 قسم کے لوگ ہر دور میں رہے۔ ایک وہ ہیں جو پکے مومن اور پکے مسلمان تھے، کچھ وہ ہیں جو منافق رہے، اور کچھ وہ تھے جو پکے کافر رہے، اپنے کفر پر جمود اور اپنے کفر پر ان کی پختگی بدستور قائم رہی، تمام آیات اور تمام براہین دیکھ لینے کے باوجود۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے پاک کلام قرآن مجید کا آغاز جو فرمایا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، وہاں بھی ابتدا میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے ایمانداروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے عقیدہ اور عمل کو بیان کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کا طریقہ اور ان کی سختی اور کفر پہ اڑے رہنے کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے کردار کو بیان کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں کردار ہر دور میں رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تینوں کردار رکھنے والوں کے بارے میں اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فیصلے فرما دیے۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے اور اپنا اپنا نصیبہ ہے، جسے صراط مستقیم کی رہنمائی مل جائے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں مل جائیں۔ کچھ بد نصیب وہ ہیں جنہوں نے کفر پہ اڑے رہنے کو ہی اپنی عزت اور آبرو سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے عناد کی وجہ سے، ان کے تمرد کی وجہ سے اور ان کے تکبر کی وجہ سے۔ گویا اب یہ اس دائرے اور درجے میں آ گئے ہیں کہ انہیں جتنا بھی سمجھایا جائے، جتنا بھی انہیں پڑھایا جائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے پتھر ہوتا ہے اس پہ بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اب ان کے دلوں پر بھی کسی دلیل اور برہان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ ہیں جو مومنوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنی تمام محبتوں اور چاہتوں کا اظہار وہ کافروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا، لیکن حقیقتاً ان کا دل کافروں کے ساتھ لگتا ہے۔ ان کے کردار کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت مقام پر بیان فرمایا اور صاف صاف ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ منافق بھی بالکل جہنم کے آخری گڑھے میں گرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ زمین پہ چلنے والے جتنے دابہ ہیں، یعنی جتنے چیزیں چلنے والی ہیں، ان تمام میں سے بری اور شریر اللہ کے نزدیک مقبوض وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، انسان ہیں، لیکن سب سے برے اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر انہیں فرمایا اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ پوری سطح زمین پہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ بدترین مخلوق اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کے انبیاء اور بالخصوص پھر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان پہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ
دنیا کی بدترین مخلوق ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو نہیں کئی مقامات پر یہ بات ان کی علامات اور ان کے عمل و کردار کو واضح کرتے ہوئے بیان فرما دی کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر و نفاق سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہمارے دل میں اپنے ایمان کو رچا بسا دے۔ ہمارے دلوں میں اللہ اپنے ایمان کی اور اپنے نبی پر ایمان کی پختگی ہمیں نصیب فرما دے۔ ان کے مقابلے میں آپ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علل اطلاق ایمانداروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں ایماندار وہ ہیں، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں لینت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے۔ فرما وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ کون؟ کہ جب ان پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوشی کی لہر پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اب یہاں کافروں کے مقابلے میں اور منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور ان کے عمل کو ذکر کرتے ہوئے بالآخر کیا فرمایا؟ یہ پکے مومن ہیں اور ان کا نصیبہ بخشش اور مغفرت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمانداروں کے بارے میں جا بجا یہ بشارتیں دی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن ان ایمانداروں میں اول وہلہ میں اولین مخاطبین وہ کون ہیں؟ وہ تو ظاہر بات ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یعنی اس دور میں ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کلمہ پڑھنے والے امت کے سارے افراد وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ اس ایمان پہ پختہ ہمیں رکھے اور قیامت تک یہ امت اسی طرح نبی علیہ السلام پر ایمان لاتی رہے اور پیروی کرتی رہے۔ ہم سب ایمان کے مدعی ہیں اور اللہ رب العزت سے اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے، ہمارے نامے میں اور ہمارے حصے میں اپنی بخشش اور مغفرت لکھ دے۔ لیکن ایمان لانے والوں میں سب سے اولین ایمان لانے والے کون ہیں؟ جن کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اولین سابقین مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی جو انہی کی راہ رو بنے ہیں، انہی کے راستے پہ چلے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ راضی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کی پیروی کرنے والے اسی راستے پہ چلنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بشارت پھر فرما دی۔ یعنی ایمانداروں کے لیے ایک تو عمومی بات ہے، لیکن اس عمومی بات میں بالخصوص سب سے پہلے مصداق ہیں اس کے تو وہ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام میں دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ اللہ رب العزت نے مہاجرین کے بارے میں بھی اور اللہ رب العزت نے انصار کے بارے میں بھی علی الاطلاق ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین
الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مہاجرین فقراء جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں اور اپنے اموال کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، انہوں نے اپنا مال متاع چھوڑا، اپنی برادری چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے وہ بالآخر کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ بالکل سچے ہیں. یعنی تمام مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے گواہی دے دی کہ یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد باقی جو بات ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا، کافروں کے نصیبے میں اور حصے میں اور منافقوں کے حصے میں جہنم ہے. یہ اللہ رب العزت کا صاف صاف فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے کہ اللہ انہیں سرخرو فرمائے گا. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، اور ایمان والوں میں اللہ رب العزت ہمیں شامل فرما کے اللہ اپنی جنت ہمیں عطا فرما دے. دیکھیے، یہ تو ایمانداروں کے بارے میں بالعموم ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری فکر ہے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اس عمومی فیصلے میں سب سے پہلے جو اس وصف کے ساتھ متصف ہیں اور اس انعام سے نوازے جائیں گے اور نوازے گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ اور وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ کیا دھاندلی ہے کہ بعد کے ایمان والے وہ تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اور جو نبی علیہ السلام پر براہ راست ایمان لائے اور آپ کے ساتھ عہد وفا نبھایا اور آپ کے ساتھ جانساری اور وفاداری پوری کی، ان کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ معاذ اللہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں. بتلائیے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ ہم تو اپنے بارے میں کہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں. اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں، ایمانداروں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے اور دعا بھی کرتے ہیں ہم اپنے لیے. لیکن ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں، ان کا ایمان درست نہیں رہا تھا نبی علیہ السلام کے بعد، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ استقامت پہ نہیں رہے تھے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایمانداروں کے بارے میں عمومی فیصلے کے علاوہ اللہ رب العزت نے تو ان کے ساتھ خصوصی فیصلے فرما رکھے ہیں، ان کے اوصاف علیحدہ علیحدہ بیان کر کے. جتنے مہاجرین ہیں ان تمام مہاجرین کے بارے میں جو مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کے مدینہ طیبہ آ بسے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. فرمایا کہ جو اپنے گھر بار کو، مال و جائیداد کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کے خیر بات کہہ کے مدینہ طیبہ آ بسے، کس لیے آئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کچھ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ بخش دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اس امید کے سہارے انہوں نے سب کو چھوڑا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. یعنی کتنی واضح بات ہے اللہ رب العزت کی تمام مہاجرین کے بارے میں. اب اس کے بعد دیکھیے
انصار کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے واشگاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر مدینے کو بنا لیا، یہاں ایمان لے آئے ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ مہاجروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ان کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں کہ یہ مال و متاع چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے لیے ہم گھر بھی مہیا کریں، ان کے لیے ہم مال بھی مہیا کریں. فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی بھی حسد نہیں پاتے ان کے بارے میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو اس چیز کی احتیاج ہو اور اس کو ضرورت ہو، وہ اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مہاجرین کی ضرورت کی پرواہ کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام ہی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کر رکھی تھی، بھائی چارہ بنا رکھا تھا، بھائی بنا دیا تھا. ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے گھر بھیج دیا تھا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام اور کھانے پینے کے ذمہ دار تم ہو. چنانچہ آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف جس انصاری بھائی کے حصے میں آئے، تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس انصاری بھائی نے یہاں تک پیشکش کر دی یہ میرا مال ہے، یہ آدھا آپ کا آدھا میرا، اور یہ میری 2 بیوییں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزاک اللہ کہہ کے معذرت چاہی اور فرمایا مجھے بازار کا رخ بتلا دو، اللہ میرے معاملات میں برکت فرمائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو پھر اللہ رب العزت نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ جو کہنا چاہیے کہ مالدار پھر صحابہ میں شمار ہوئے، جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ یہاں مدینہ طیبہ میں عطا فرما دیا. تو ان مہاجرین کی آؤ بھگت کرنے والے، ان کو ویلکم کہنے والے، گھروں میں جگہ دینے والے اور ان کی ضروریات کی پاسداری کرنے والے انصار کے بارے میں اللہ رب العزت نے بالآخر یہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ انصار کے بارے میں بھی اور مہاجرین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے 2 ٹوک الفاظ میں ان کی وفاداری کا، ان کی صدق و صداقت کا بھی اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اور ان سب کی وفا پر اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی کا بھی اللہ نے اعلان کر دیا. یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عام ایمانداروں کے مقابلے میں وہ ایماندار تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی ان کے مابین درجہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے، مہاجر ہونے کے ناطے، انصار ہونے کے ناطے بھی اللہ رب العزت نے علیحدہ جدا جدا ان کی کامیابی اور کامرانی کو بیان فرمایا ہے. اب دیکھیے انہی پاک باز صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ان کے حق میں بخشش اور مغفرت میں نے لکھ دی ہے، ان کے لیے بہترین رزق میں نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا. اندازہ کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان پر راضی ہو گیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیٹھے ہوئے ایک درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، میں ان پر راضی ہو گیا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام
یہ فرماتے ہیں کہ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی، اطمینان نازل فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے مستقبل میں انہیں فتح عظیم سے نوازا، فتح مبین سے اللہ رب العزت نے نوازا۔ اسی طرح انہی بیعت کرنے والے مہاجرین اور انصار کے حوالے سے ہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے مہاجرین میرے سارے ساتھی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی ہے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی انہیں بشارت دی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی ہے۔ آپ دیکھیے مومنوں کے بارے میں فیصلہ جو اللہ نے فرمایا ہے، وہ مومن جو سب سے پہلے ایماندار تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کا سب سے پہلے اعلان کیا، ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واشگاف الفاظ میں ان کی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو انہیں ناکام سمجھتے ہیں، نامراد سمجھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ بشارتیں ان کے بارے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔